بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم بات کریں گے اسلامیت اختیاری انٹر پارٹ 2 کے حوالے سے۔ جس طرح اسلامیت اختیاری پارٹ 1 کے اندر آپ نے مختلف ٹاپکس کے حوالے سے پڑھی، مختلف موضوعات پہ پڑھی، جس کے اندر آپ نے پہلے پورشن میں اسلامی تہذیب، ذکر، تقویٰ اور بہت سے ٹاپک پڑھے جس میں تعلیم اور مبلغ کے فرائض وغیرہ، اور سیکنڈ پورشن میں آپ نے سیرت کو پڑھا۔ لیکن یہاں تھوڑا سا سیکنڈ پارٹ میں ترجمے پر زیادہ زور دیا جاتا ہے، یعنی آپ کا جو بنیادی جو سلیبس ہے وہ سورہ البقرہ کی آیت 167 تک ہے، یعنی شروع سے لے کے 167 تک، اور آپ کے سلیبس میں بنیادی طور پر 40 نووی ہے جس کی تقریباً 42 احادیث ہے، لیکن سمارٹ سلیبس کے لحاظ سے آیات صرف 12 رکوع رہ گئے، یعنی تقریباً 103 آیات، اور آپ کے جو احادیث ہیں وہ تقریباً 25 ہیں۔ اس طرح آپ کا سمارٹ سلیبس، اور کچھ آپ کے مختلف موضوعات ہیں جس کے اندر کچھ گرامر کا ہے اور کچھ پورشن قرآن اور حدیث کا ہے۔ اس کے حوالے سے آپ نے تیاری کرنی ہے۔ آپ کی تیاری کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ کا جو پہلا کویشچن آئے گا وہ آپ کے ایم سی کیوز آئیں گے 20 آئیں گے اور 20 ہی کرنے ہیں، اور یہ آپ کے پورے سلیبس سے آئیں گے۔ خاص طور پہ آپ نے اپنے سلیبس میں جب تیاری کرنی ہے تو آپ نے یہ والا پورشن اچھی طرح یاد کرنا ہے جس میں سے شارٹ زیادہ آتی ہے، جیسے قرآن مجید کے حوالے سے جمع و تدوین قرآن، کہ قرآن کو کیسے کمپائل کیا گیا، کیسے جمع کیا گیا۔ اسی طرح قرآن مجید کے حوالے سے کہ حفاظت قرآن، قرآن کی حفاظت کیسے کی گئی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح یہ جو قرآن پاک کے حوالے سے ہیں کہ قرآن کی حفاظت کیسے ہوئی، قرآن کو جمع کیسے کیا۔ اسی طرح حدیث، یعنی حدیث کی امپورٹنس کتنی ہے اسلام میں، تو حدیث کی جو اہمیت ہے اس کو آپ نے اچھی طرح دیکھ لینا ہے۔ پھر حدیث کی تدوین کیسے ہوئی، حدیث کو جمع کیسے کیا گیا، اس کے حوالے سے جو 3 دور بنتے ہیں عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر، وہ 3 دور کم از کم اچھی طرح یاد ہونے چاہیے۔ حدیث کو کمپائل کیسے کیا گیا، حدیث کی اہمیت کیا ہے، قرآن کی جمع اور تدوین، یہ ٹاپک ہے جو آپ نے اس سے ریلیونٹ تیار کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کا گرامر کا کچھ پورشن ہے، اس کو بھی آپ نے اچھی طرح دیکھ لینا ہے۔ گرامر کے پورشن کے اندر عموماً جو تیاری کے حوالے سے اہم چیزیں ہیں جس کو آپ نے اچھی طرح دیکھنا ہے، اس کے اندر فعل امر ہے، فعل نہیں ہے، مذکر اور مؤنث، کم از کم یہ 4 اچھی طرح یاد کر لیجیے۔ گرامر کے اندر مذکر مؤنث کی جو بحث ہے وہ اچھی طرح یاد ہو، امر اور نہیں، گرامر کا یہ پورشن، اور ان سب سے مل کر ایم سی کیوز بنتے ہیں۔ اس میں قرآن پاک کے جو شارٹ کویسچن ہیں، احادیث کے شارٹ کویسچن ہیں، وہ بھی شامل ہیں۔ تو آپ کے سمارٹ سلیبس کے لحاظ سے 103 آیات یعنی 12 رکوع اور 25 احادیث، اور آپ کے یہ قرآن اور حدیث سے ٹاپک، اور اس کے علاوہ گرامر کا یہ پورشن، یہ آپ نے تیار کرنا ہے۔ اس میں آپ کا پیپر کیسے ہوگا، آپ کا جو پہلا کویسچن ہے وہ ایم سی کیوز ہے، 20 ہیں اور 20 ہی کرنے ہیں 20 نمبر کا۔ شارٹ کویسچن آپ کا دوسرا، اس میں 9 ہوں گے، آپ نے 6 کرنے ہیں، جس میں سے آپ کے 12 نمبر بنے 12۔ اس کے اندر قرآن پاک کی چھوٹی چھوٹی آیت کا ترجمہ ہی پوچھا جا سکتا ہے، اور تراجم سے ساتھ ساتھ قرآن پاک کے جمع اور تدوین کے حوالے سے شارٹ کویسچن پوچھے جا سکتے ہیں۔ کویسچن نمبر 3 جو ہے 9 ہوں گے، آپ کے 6 آپ نے کرنے ہیں، اس کے بھی آپ کے 12 مارکس ہیں۔ اس کے اندر لفظوں کے چھوٹے چھوٹے لفظوں کے معنی بھی پوچھے جا سکتے ہیں، جیسے آئین کی جمع کیا ہے۔ اسی طرح مختلف چیزیں جو ہیں وہ ورڈز کے حوالے سے پوچھی جا سکتی ہیں، کہ آئینہ کا مطلب کیا ہے، رجل کسے کہتے ہیں، رجل کی جمع کیا ہے، شاہد کسے کہتے ہیں، شاہد کا مطلب کیا ہے۔ اس طرح جو ہم نے قرآن پاک اور حدیث پڑھنی ہے، اس کے جو عربی ورڈ ہیں اس کو بھی آپ نے اس طرح اچھی طرح یاد کرنا ہے کہ وہ بھی شارٹ کویسچن میں ہے تو آپ کو یاد ہوگا۔ اس کے بعد آپ کا شارٹ کویسچن جو کویسچن نمبر 4 ہے وہ بھی شارٹ کویسچن ہے، اس میں 11 پوچھے جائیں گے، آپ نے اس میں سے 8 کرنے 16 مارکس۔ اس طرح آپ کے پہلے حصے کے ٹوٹل 60 مارکس ہوئے، یعنی آپ کے 20 نمبر ایم سی کیوز کے، اور 12 اور 16 ٹوٹل 60 مارکس آپ کے ہوئے پہلے حصے کے، جس میں آپ کے 4 کویسچن ہیں۔ اور اس میں آپ نے تمام جو قرآن پاک کی آیات کے
तराजिम हैं उससे रेलिवेंट शॉर्ट क्वेश्चन, हदीस से रेलिवेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन वो सारे तैयार करने हैं। हदीस आपकी 25 हैं पहली और 12 रकू हैं सूरह बकरा के, यानी कि 103 आयत। अब आइए दूसरे हिस्से की तरफ जिसमें आपका तर्जमा होगा। दूसरे हिस्से में आपने तर्जमा और तफसीर करनी है, जिसे तर्जमा और तशरीह भी कहते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर जो 5 होगा 10 मार्क्स का, आपको एक आयत दी जाएगी, कहा जाएगा इसका तर्जमा और तशरीह करें। इसमें ऑप्शन ही दी जाती है, एक आयत होती है, आपने उसको ही तर्जमा करके उसकी तफसीर कर देनी है, इसके 10 मार्क्स हैं। उसके बाद इसमें जो एक प्रॉब्लम है जिसके लिए बच्चे फेस करते हैं वो है कि कुरान की 2 आयतें पूछी जाएंगी और कहा जाएगा कि सियाक़-उस-बाक़ से इसकी वजाहत करें। अब सियाक़-उस-बाक़ क्या है? यानी मतलब ये है सियाक़ और उस-बाक़ दोनों चीजें, जो कुरान पाक की आयत पूछी गई है उससे पहले क्या बयान हो रहा था, और असबाब का मतलब उसके बाद क्या क्या डिटेल जिक्र हुई, यानी उसको आपने एक्सप्लेन इस तरह करना है कि ये आयत फलां जगह से है, इसमें ये वाकया जिक्र हो रहा था, जैसे गाय का वाकया हो सूरह अल-बकरा, तो गाय के वाक़े में क्या वजह थी, किसने किसको कत्ल किया, कौन मूसा अलैहिस्सलाम के पास ये बात लेके आया, तो आपने ये कहा और उसके बाद फिर उसको गाय को ज़िबा करने का हुक्म दिया। ये पूरा सियाक़ उस बात से वज़ाहत करनी है, उसके 10 मार्क्स हैं। इसमें ऑप्शन होती है 2 आयतों में से एक। उसके बाद फिर हदीस का तर्जुमा है, आपको हदीस पूछी जाएगी, आपने उसका तर्जुमा और तशरीह करनी है, उसके भी 10 मार्क्स हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको 3 हदीसें पूछी जाएंगी और ये कहा जाएगा सियाक़ उस बात से वज़ाहत करें। यानी एक हदीस बहुत तवील है जिसे हदीस जिब्रील कहते हैं, अगर उसमें से एक जुमला आ जाए कि वज़ाहत करें मल मसूलु अन्हा बिआलम मिनस साइल का क्या मतलब है, तो अब आपने वो हदीस का वो जुमला पहचानना है और बताना है कि इससे पहले जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठे, उन्होंने ये सवाल किया इस्लाम क्या है, ईमान क्या है, और फिर उनका जो तीसरा क्वेश्चन था और उसमें उन्होंने फिर सवाल जब किया कि क़यामत के बारे में बताइए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहसान के बारे में बताने के बाद फिर क़यामत की अलामात बताई। तो ये उसका सियाक़ उस बात है। इस तरह 3 में से आपने हदीस करनी है अटेम्प्ट, और इस तरह आपको इसमें से 10 मार्क्स मिलते हैं, इस तरह आपके 100 मार्क्स बने। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने जो दूसरी हिस्से का खास तौर पे तर्जमा और तशरीह वाला पोर्शन है उसको अच्छी तरह याद करना है, जिसमें बच्चे बहुत परेशान होते हैं, और ख़ास तौर पे कोशिश करें दोनों पोर्शन अच्छे रखें, तर्जमा और तफसीर को अच्छी तरह ध्यान में रखें, एक एक आयत को वर्ड्स के लिहाज से समझ के पढ़ें, और इस तरह 100 मार्क्स की अच्छी तैयारी करके तर्जमा और तफसीर के अंदर आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। इस तरह आपका इंटर का FA पार्ट 2 का इस्लामियत इख्तियारी का ये सिलेबस है, और ये उसी के मुताबिक आपकी तैयारी होगी तो आप अच्छे नंबर के साथ कामयाब हो सकते हैं।